اس سے قبل کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے۔ میں ایک بات آپ سے اور آپ سبھی حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں جب یہاں اسٹیج پر آیا تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ہزاری روزہ کیا چیز ہے، تو میں نے ان سے بتایا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد ایک فون میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ آج چاند کی کتنی تاریخ ہے؟ میں نے کہا آج 25 تاریخ ہے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب کل 26 ہے، پرسوں 27 ہے، روزہ پرسوں ہی رکھنا ہے نا؟ تو میں نے ان کو بھی بتایا کہ دیکھیے یہ روزہ جو ہے جس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں یا 27ویں رجب کا روزہ ہے، روزے تو رمضان کے فرض ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں سارے روزے نفلی ہیں، یا اسی طریقے سے جو نظر یا منت روزے ہیں ان سب کو چھوڑ کر کے یہ 27 رجب کا روزہ ہے، یا اسی طریقے سے اور بہت سے روزے لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیے ہیں۔ ان کا قرآن و حدیث کے اندر اسی طریقے سے شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ من گھڑت روزہ ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں میں اور ان سب خرافات میں نہ پڑھ کر کے آپ چاہے جتنا نفلی روزہ رکھیں، جب چاہیں روزہ رکھیں نفلی، لیکن خاص کر لینا کسی دن کے لیے، کسی دن کے لیے خاص کرنا، کسی تاریخ کے لیے خاص کرنا جس کا ثبوت نہ قرآن کے اندر ہو، نہ حدیث کے اندر ہو، نہ اکابر کے کتابوں کے اندر ہو، تو اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک ہزاری روزہ بھی ہے، 27 رجب کا روزہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ باقی آپ روزہ رکھنا چاہیں نفلی جب چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ حضرات ایک اعلان سن لیں کہ محمد مستقیم، محمد فیضان، یہ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ دعا کے بعد آپ 2-3 منٹ تک آپ لوگ بیٹھے رہیں گے، پہلے ہماری مائیں اور بہنیں چلی جائیں گی، تب آپ لوگ یہاں سے اٹھیے گا۔ درود شریف پڑھنے سے یا رب صلی وسلم دیکھیے ایک کمی ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ تقریر کے دوران، بیان کے دوران یا بات چیت کے دوران خاص طور سے ہماری جو خواتین ہیں ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو بہت سارے حضرات صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے ہیں، جبکہ جب بھی ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو کم از کم اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہہ دینا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تمام کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، ہم سے جتنے بھی گناہ صادر ہوئے ہیں، چاہے ظاہر میں ہو یا باطن میں، ظاہر میں ہوئے ہوں یا پوشیدہ طور پر ہم سے گناہ ہوئے ہوں، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ رحم کرنے والا ہے، ہم سب کے حال پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کے ایمان کی اور ان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔
اے اللہ تمام مسلمانوں کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان سب کی مکمل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اے اللہ ان کو بھی قبول فرما، اور جو لوگ کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں انہیں بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں نے جو اس مجلس کو سجایا ہے، اس محفل کو سنوارا ہے، اور یہ موقع ہم سب کے جمع ہونے کا اکٹھا ہونے کا فراہم کیا ہے، اے اللہ ان سب نوجوانوں کو شریعت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر کار خیر میں انہیں حصہ لینے کی اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے العالمین ان کی کاوشوں کو ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے جتنی بھی باتیں اس مجلس کے اندر سنی ہیں اے اللہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پاک حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکو طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔